آئیے مل کر بارگاہ خداوندی میں حکیم امت ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کی شفایابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رب کریم مولانا موصوف کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرمائے تاکہ وہ جلد از جلد ہماری محافل میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے بزم میں شریک ہوں، اور ان کے بیانات جیسے گزشتہ عرصے میں ہمارے لیے مشعل راہ تھے، ہم ان سے استفادہ کرتے تھے، آنے والے زمانوں میں بھی ہم فیض یاب ہو سکیں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا آفتاب شریعت، نقیب تحریک اتحاد بین المسلمین، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ، جو اپنی صدارتی تقریر فرمائیں گے۔ آپ حضرات مولانا کے شایان شان مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اور پھر میں بڑی تعداد میں آئے ہوئے تمام امت مسلمہ کے یہاں موجود برادران و خواہران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم عرض کرتا ہوں اور سپاس گزار ہوں۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ عم محترم جناب مولانا قلب صادق صاحب قبلہ جلد سے جلد مکمل طریقے سے صحت یاب ہوں، اور اسی طرح سے ہماری محفلوں بزموں میں شریک ہوں جس طرح سے پہلے شریک ہوتے تھے۔ اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بے انتہا تھکن ہے کیونکہ بہت لمبا سفر رہا۔ علی گڑھ سے میں شاملی گیا، تقریباً 7 گھنٹے کا بائی روڈ کا سفر، پھر وہاں سے دہلی سے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ابھی 11 بجے پھر ٹرین ہے، مجھے پھر علی گڑھ واپس جانا ہے۔ تو عجیب حالت ہے میری کہ جس میں حاضر ہوا ہوں، لیکن کیونکہ بہت اہم اور بڑی اہم شخصیتیں اس میں تشریف لائی ہیں، لہٰذا چند جملے عرض کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ میں صدارت کا لائق نہیں ہوں، مجھ سے بہتر شخصیتیں یہاں موجود کہ جن کو صدر بنانا چاہیے تھا۔ بہرحال اعلان ہو رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان۔ کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کی حد کیا تھی، ان کے اخلاق کے مختلف پہلو بیان فرمائیے۔ تو انہی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں دنیا میں کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا تم شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا علی، دنیا میں اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو مولا علی نے مسکرا کر کہا کہ جن نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے اس کو اللہ کہہ رہا ہے متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع جو ہے بہت قلیل ہے، تو جو قلیل ہے اس کو تم شمار نہیں کر سکتے، جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہو اسے ہم بھلا کیسے شمار کر سکتے۔ تو یہ مرتبہ رسالت تمام ہے۔ آپ دیکھیں علماء تشریف فرما مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے خلق اور ایک چیز ہے خلق، خلقی صفات اور خلقی صفات۔ خلقی صفات وہ کہ جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہوتی ہیں، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، یہ خلقی صفت ہے۔ کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا متوسط ہے، خلقی صفت ہے۔ کسی کا کوئی انداز ہے، کسی کا کوئی انداز ہے، خلقی صفت ہے۔ تو یہ وہ صفتیں ہیں، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، یہ خلقی صفت ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہوتی ہیں۔ خلقی صفتیں وہ کہلاتی ہیں کہ جو انسان خود اکتساب کرتا ہے، خود حاصل کر سکتا ہے، جیسے صبر ہے، جیسے ایثار ہے، جیسے علم ہے، جیسے سخاوت ہے، جیسے شجاعت ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان خود حاصل کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ اس شخصیت کا نام ہے جو خلقی صفتوں میں معراج پر فائز تھے اور خلقی صفتوں میں معراج پر فائز ہیں۔
خلقی صفت انسان اگر حسین و جمیل ہے خلقی صفت ہے۔ اب اس کے سلسلے میں روایت میں موجود ہے کہ حضور مدینہ تشریف لا رہے ہیں، مدینہ کے نواح میں کچھ بازار لگا ہوا تھا، آپ وہاں آئے اور بازار کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ایک دکاندار کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، اس کا سامان رسول اللہ نے پسند فرمایا اور کچھ چیزیں پسند کیں اور کہا کہ یہ میں چیزیں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ چیزیں سمیٹ کر اور باندھ دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو لیے جا رہا ہوں اور میں اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنے گھر سے پیسے بھجوا دوں گا۔ اس نے کہا بالکل آپ لے جائیے۔ رسول اللہ اس سامان اپنے ساتھ لیے چلے گئے۔ جو لوگ وہاں آس پاس میں تھے انہوں نے اس دکاندار سے پوچھا کہ تم ان کو پہچانتے ہو جن کو تم نے سامان دیا ہے؟ کہا میں تو نہیں پہچانتا ان کو۔ یہ معلوم ہے کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ نام معلوم؟ کہا نام بھی نہیں معلوم۔ ارے پھر زبردست سامان کیسے دے دیا تم نے ان کو؟ نہ نام معلوم، نہ گھر معلوم، نہ پتہ معلوم، نہ شخصیت معلوم، اس کے بعد سارا سامان تم نے دے دیا۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، وہ کہتے جاتے تھے میں دیتا جاتا تھا، میں تو خالی ان کی صورت دیکھتا رہا۔ ایک صلوات بھیج دے رہا، میں تو خالی ان کی صورت دیکھتا رہا اور جو کہتے جاتے تھے میں کرتا جاتا تھا۔ وہیں پر ایک بوڑھی خاتون موجود تھی، اس نے کہا کہ اتنے حسین چہرے والے کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ میں تمام صفتیں موجود ہیں کہ جو انبیاء کی تھیں، تو کیا حسن یوسف بھی ہے کہ اس کے بھی آپ حامل ہیں؟ اب توجہ ہے، کیا حسن یوسف کو بھی حامل ہے؟ کہاں مجھے اللہ نے حسن یوسف بھی عطا کیا ہے۔ اور اس نے بڑا نازک سوال کیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول جناب یوسف کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے حسن کی وجہ سے عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، مگر آپ کے لیے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ بہت توجہ رہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب یوسف کے حسن سے بے قابو ہو کر اور اسے سحر زدہ ہو کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی بجائے ترنج کے، آپ کے لیے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے جواب سنیے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں، وہ جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں، ان کا انگلیاں کاٹ لینا اتنا تعجب خیز نہیں ہے، اور میرا حسن وہ ہے کہ مرد اپنے گلے کٹوانے کے لیے تیار ہے میرے لیے۔ تو بتاؤ یوسف افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز سے محمد وعلی بہار رحمت اور پیام وحدت کے عنوان سے ہے۔ آپ دیکھیں ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ڈائریکٹ کے بہت زیادہ 5-7 منٹ بس ہے میرے پاس، تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا، زبردستی اسلام پھیلایا گیا۔ لیکن جب پہلی مرتبہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا ہے اپنی نبوت و رسالت کا، تو تاریخ میں پورا واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ ایک بلندی پر تشریف لے جاتے ہیں، ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور تمام مکے والوں کو آواز دی، پورے مکے والے جمع ہو گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو سب کافر تھے، مشرک تھے، اس میں کوئی بھی کلمہ گو نہیں تھا، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ بہت توجہ ہے اس واقعے پر، تاریخی واقعہ ہر تاریخ میں درج ہے۔ کوئی مسلمان نہیں تھا، سب مشرک تھے، سب کافر تھے، کوئی کلمہ گو نہیں تھا۔ رسول اللہ نے بلندی پر تشریف لے گئے، ابھی نہیں کہا کہ مجھے نبی مانو، ابھی نہیں کہا کہ مجھے رسول مانو، نہیں کہا کہ پیغمبر مانو، بلکہ پہلے جملے آپ کے کیا ہیں؟ یہ بتاؤ کہ میرا کردار کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا اخلاق کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میں تمہاری نگاہوں میں کیسا ہوں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ بااخلاق، آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ امانت دار، آپ سے زیادہ باکردار ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ ابھی نہیں کہا کہ میری نبوت مان لو، نہیں کہا مجھے رسول مانو، بلکہ ارشاد فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، میرا کردار کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ امانت دار، آپ سے زیادہ بااخلاق، آپ سے زیادہ باکردار ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، پوری توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا تھا، اخلاق و کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا تھا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ نبوت کے زور کے اوپر اپنے کردار کو نہیں منوایا تھا، بلکہ اپنے کردار کے زور پر اپنی نبوت کو منوایا تھا۔
یہ ہے سب سے بڑی سچائی اور یہ سب سے بڑی حقانیت۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کے پورے واقعات کی زندگی دیکھ لیجیے آپ، تو کہیں کسی دشمن کے لیے بھی کبھی کوئی نازیبا کلمہ نہیں ملے گا، کسی دشمن کے لیے کبھی کوئی سخت جملہ استعمال کیا ہو نہیں ملے گا۔ مجھے اتنا بتا رہی ہے، اب لکھنؤ کا بعض اوقات مجمع جملہ رد کرنا چاہتا ہوں کہ جو لہجے کی سختی تبلیغ میں نہ برداشت کر سکے، وہ تلوار کی سختی کیسے برداشت کر لے گا کہ تبلیغ میں تلوار کی سختی استعمال کی جائے؟ نہیں، کردار و عمل کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ اور تفصیلی واقعات ہے، ظاہر ہے کہ ثبت کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بہت اہم واقعہ ابتدا ہے بالکل، اور ابھی عام طور سے لوگ رسول اللہ کو صورتاً پہچانتے نہیں ہیں۔ ایک بدو عرب، دیہات کا عرب، وہ ایک اونٹ لے کر آیا مکے میں فروخت کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ بڑے بڑے سردار مکے میں رہتے ہیں اور وہ فروخت ہو جائے گا، کافی بڑی قیمت مل جائے گی۔ جیسے ہی مکے میں داخل ہوا، بدقسمتی اس کی کہ سب سے پہلے ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ سب سے پہلے ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت اونٹ ایک دیہاتی شخص لیے ہوئے ہے، تو اس کے منہ سے راج ٹپکنے لگی، کس طرح سے اس کو چھینوں، کس طرح سے قبضہ کروں، کس طرح دھوکہ دوں، کس طرح سے بے ایمانی کروں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں اونٹ فروخت کرنے آیا ہوں تاکہ مجھ کو رقم مل جائے، میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں اور آذو کا فراہم کروں۔ ابو جہل نے کہا میں خریدوں گا، اور وہ خوش ہو گیا کہ مجھے داخل ہوتے ہی مجھے خریدار مل گیا، مجھے زحمت بھی نہیں کرنا پڑی، میں خریدوں گا۔ کہا کتنا، کیا قیمت ہے؟ کہا 1000 درہم قیمت ہے۔ کہا میں ابھی چلو میرے ساتھ، میں ابھی گھر پر چلتا ہوں اور تمہیں ابھی رقم دیتا ہوں۔ اور اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی، ابو جہل نے لے کے چلا پیچھے عرب۔ گھر کے اندر ابو جہل داخل ہوا، اونٹ لے کر اندر گیا، دروازہ کھٹ سے بند۔ اب یہ بیچارہ دروازے پر چیخ رہا ہے، ارے بھائی کہاں گئے، کدھر گئے، میرا اونٹ کہاں ہے، پیسے لاؤ، یہ اونٹ واپس کرو۔ اندر سے آواز آئی، اگر جان چاہتے ہو، اپنی جان بچانا چاہتے ہو، جلدی سے نکل جاؤ، ورنہ نہ تم بچو گے نہ تمہارا اونٹ بچے گا یہاں۔ اب بیچارہ کیا کرے، دیہات کا رہنے والا، کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، کوئی کیا کرے۔ پہنچ گیا کعبہ معظمہ کے قریب، دیکھا وہاں کچھ سردار عرب کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا انہیں سے فریاد کروں، شاید میری مدد کر دے۔ ان سرداران عرب کے پاس پہنچا کہ میں اونٹ لے کر آیا تھا، اور وہ ابو جہل صاحب نام کے ایک صاحب ہیں، انہیں لے لیا، اب نہ پیسے دے رہے ہیں نہ اونٹ واپس کر رہے ہیں، میں کروں تو کیا کروں۔ اسی وقت رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ پہچانتا نہیں تھا ان کو، واقف نہیں تھا۔ اب ان کو بہت خطرناک سازش سوچی، ان عرب کے سرداروں کو بہت خطرناک سازش۔ کہا کہ وہ سامنے جو اپنے لحاظ سے یہ جو عبادت کر رہے ہیں، ان کے ابو جہل سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے اچھے ان کے ٹرمز ہیں، بہت اچھی دوستی ہے آپس میں۔ اگر یہ تمہاری سفارش کر دیں گے تو یہ ابو جہل تمہارا اونٹ واپس کر دے گا یا تمہاری رقم دے دے گا۔ اور بیچارہ بہت خوش ہو گیا کہ بھائی بات اچھا مشورہ دیا۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی، دیکھا دیہاتی عرب سامنے کھڑا ہوا ہے، پوچھا کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ وہ سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہی نے بتایا ہے کہ آپ کے ابو جہل سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ دیکھیں سازش کیا تھی، دو صورتیں ہو سکتی تھی، یا تو رسول اللہ مدد کرنے سے انکار کر دیتے تو ان کو کہنے کا موقع ملتا کہ بڑے مظلوموں کے ہمدرد بنتے ہیں، بڑے کمزوروں کے ہمدرد بنتے ہیں، دیکھیے ایک بیچارہ مظلوم آیا، اس کی مدد نہیں کی۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی مدد کے لیے چلیں تو انتہائی دشمن، انتہائی بدتمیز، انتہائی بد تہذیب ہے ابو جہل، وہ گستاخیاں کرتا، بدتمیزی کرتا، تو ان کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے کہ بڑی مدد کے لیے گئے تھے، دیکھیے کیا حشر ہوا۔ لہذا دونوں صورتوں میں ان کو مذاقی کا موقع ملتا، لہذا انہوں نے یہ سازش کی۔ اب رسول اللہ نے جیسے ہی کہا کہ انہی نے بتایا کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس بدو عرب نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تعلقات ہوں چاہے نہ ہو، میں تمہاری مدد کے لیے چلتا ہوں۔ اب اس کو لے کر چلے رسول اللہ۔ ان عرب سرداروں نے اپنا ایک مخبر ساتھ کر دیا کہ جاؤ دیکھو ہوتا کیا ہے، پورا واقعہ ہمیں بیان کر دینا، جو واقعہ بیان کرنا۔ وہ مخبر پیچھے پیچھے چلا، رسول اللہ اس عرب کو لے کر
ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ رسول نے فرمایا میں ہوں محمد، میں ہوں محمد۔ جیسے ہی سنا دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، جیسے ہی چہرے رسالت پر نظر پڑی، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ابو جہل کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اے محمد کیوں آئے ہیں آپ؟ کس لیے آئے ہیں آپ؟ کیا تم نے اس کا اونٹ لیا؟ کہاں اونٹ لیا؟ قیمت دی کہ نہیں دی؟ کتنی قیمت معین تھی؟ 1000 درہم۔ دیے کہ نہیں دیے؟ کہ جلدی سے لے کر آؤ، ابھی لا رہا ہوں۔ بہت توجہ رہے، ابھی لا رہا ہوں۔ دوڑتا گیا، 1000 درہم کی تھیلی لی اور لا کے پیش کی کہ یہ ہے 1000 درہم۔ اس بدو عرب کے سپرد کے، گن لو کم تو نہیں ہے، گن لو کم تو نہیں ہے؟ اس نے نہیں، گننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھروسہ ہے۔ اب ابو جہل کہتا ہے، اے محمد کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ۔ ارے توجہ رہے، کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ۔ رسول نے فرمایا کوئی دوسرا حکم نہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ ابو جہل وعدہ کرتا ہے کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اب وہ مخبر پورا واقعہ دیکھ رہا ہے، اس کی حیرت کی انتہا نہیں کہ سمجھ کر کچھ آیا تھا، ہو رہا ہے کچھ اور۔ فوراً پہنچا وہ سرداران عرب کے پاس، نے پوچھا بھی کیا ہوا، کیا بدتمیزی کی اس نے، کون سی گالیاں دی اس نے، کس طرح سے توہین کی؟ کہے کچھ بھی نہیں۔ ارے جو محمد کہتے جاتے تھے ابو جہل کرتا جاتا تھا۔ کہے یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ابو جہل بھی لوٹتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ارے تم نے تو ہماری ناک کٹا دی، تم نے تو ہماری ساری پلاننگ ختم کر دی، یہ کیا؟ کہ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے ہو کیا گیا تھا۔ جو محمد کہتے جاتے تھے میں کرتا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی روحانی طاقت کے اس طرح سے وہ ٹرانس میں آ گیا تھا کہ جو کہتے جاتے تھے وہ کرتا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر اگر رسول فرما دیتے کہ کلمہ پڑھ لو تو فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن رسول نے ثابت کیا کہ مظلوموں کی مدد تو روحانی طاقت سے ہو سکتی ہے، مگر کلمہ زبردستی نہیں پڑھوایا جا سکتا۔ کلمہ پڑھو تو اپنی مرضی سے پڑھو، مسلمان ہو تو اپنی مرضی سے ہو۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ یہ ہے اسلام کی بنیادی پالیسی۔ اب اتحاد کے اوپر 2 جملے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 جملے آپ دیکھیں کہ اتحاد کی جو اہمیت ہے، اور کسی مذہب پر اعتراض نہیں، کسی دوسرے مذہب والوں پر کوئی ان کا مذہب کاری، پر جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ہر ایک میں عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کوئی سورج کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو کوئی چاند کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو کسی جانور کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، تو کسی درخت کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی ہے، کوئی ایک ٹانگ سے کھڑا ہوا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں سے کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک آنکھ بند کی ہے تو کوئی 2 آنکھیں بند کیے ہوئے۔ ہر ایک کا عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے کیونکہ خدا الگ الگ ہے۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ معبود الگ الگ ہیں، کیونکہ خدا الگ الگ ہیں، لہذا طریقہ عبادت بھی الگ الگ۔ یہاں تک یہ معلوم ہوا ہے کہ 35 کروڑ خدا ہیں، 35 کروڑ خدا ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب خدا الگ الگ ہے، معبود الگ الگ ہے، تو عبادت کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ لیکن اسلام میں کیا ہو؟ ایک طرح سے وضو کرو، ایک طرح سے نماز پڑھو، ہر طرف اللہ موجود ہے، مگر سمت ایک ہی طرف ہونی چاہیے، تمہاری رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، وضو کا انداز ایک ہونا چاہیے۔ ارے طہارت کا حکم دے دیتا ہے، پاک ہو جاؤ نماز کے لیے، صرف طہارت کا اگر حکم ہوتا تو ہر ایک کا انداز الگ الگ ہوتا۔ کوئی ایک لوٹے سے طہارت کرتا، کوئی پورے گھڑے سے طہارت کرتا، کوئی حوض کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوتا، ہر ایک کی طہارت کا انداز الگ الگ ہوتا۔ کوئی صابن سے ہاتھ دھو رہا ہوتا تو کوئی بیسن سے ہاتھ دھو رہا ہوتا، کوئی اور طریقہ اختیار کر رہا ہوتا۔ قدرت نے اعلان فرمایا وضو کرو تو ایک طریقہ ہونا چاہیے۔
تاکہ یہ انداز ہو جائے کہ تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے، بہت سے نہیں ہیں، ایک سمت ہو، ایک رخ ہو۔ لہذا عبادتوں میں بھی وحدت کا خیال رکھا گیا، وضو میں بھی وحدت کا خیال رکھا گیا کہ ادھر آستین پلٹی، ادھر دیکھنے والا سمجھ جائے مسلمان ہے، ادھر دیکھنے والا سمجھ جائے کہ ایک معبود کا ماننے والا ہے، بہت سے خداؤں کا ماننے والا نہیں ہے۔ لہذا عبادت میں بھی وحدت کا انداز محفوظ رکھا ہے۔ نہیں، بس ایک چیز ہے جو ایک بہت بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ عالم کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی، بے انتہا مشہور شخصیت۔ ان کے جملے نقل کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ انہی نے سورہ الحمد کی تفسیر میں بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تب تو کہنا صحیح ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب اکیلا پڑھ رہا ہے وہ، تب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں سے؟ بھئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تب کیا ہونا چاہیے؟ ایاک اعبد و ایاک استعین ہونا چاہیے۔ ارے میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت بھی حکم ہے، آبدو نہ کہو، استعین نہ کہو، نعبدو کہو۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سنیے جملے ان کہ جب ایاک نعبدو کہے گا وہ، ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم سب تیری نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ اب ساری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ پیش کی جائیں گی۔ بہت توجہ رہے، ساری نمازیں ایک ساتھ پیش کی جائیں گی۔ جب وہ کہہ رہا کہ ہم سب عبادت کر رہے ہیں تیری، تو اب ساری نمازیں ایک ساتھ پیش کی جائیں گی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس میں انبیاء کی نمازیں بھی ہوں گی، اس میں رسولوں کی نمازیں بھی ہوں گی، اس میں اوصیاء کی نمازیں بھی ہوں گی، اس میں اولیاء کی نمازیں بھی ہوں گی، اس میں خاصان خدا کی نمازیں بھی ہوں گی، اور اس میں ہم جیسے گناہگاروں کی نمازیں بھی ہوں گی۔ جب ساری نمازیں ایک ساتھ پیش کی جائیں گی تو ہماری ناقص نمازیں بھی ہوں گی اور اولیاء خدا کی کامل نمازیں بھی ہوں گی۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ناقص کو واپس کر دیا جائے، کامل کو رکھ لیا جائے۔ لیکن اللہ نے قانون بنایا ہے، خود اس کا قانون تجارت کا، کہ اگر مال تجارت منگواؤ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا رکھ لو اور ناقص واپس کر دو۔ واپس کرو تو سب کرو، قبول کرو تو سب کرو۔ بہت توجہ ہو، یہ نہیں ہے کہ ناقص مال تجارت کا واپس کر دو۔ ہم نے کسی سے کوئی آرڈر دیا کہ آپ فلاں چیز ہمیں بھجوا دیجئے، کوئی صاف فرض کیجئے پھل بیچتے تھے، ان سے کہا کہ 5 کلو پھل جو ہے ہمیں بھجوائیے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ پھل خراب ہیں اور کچھ پھل اچھے ہیں۔ اب یہ تجارت کا قانون ہے اس میں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھے واپس کر دیں، اچھے ہم رکھ لیں اور خراب جو ہے واپس کر دیں۔ پورے واپس کرو یا پورے رکھو، یہ ہے تجارت کا قانون۔ یا پورے واپس کرو یا پورے رکھو۔ اب یہاں کے اوپر ناقص نمازیں بھی ہیں اور کامل نمازیں بھی ہیں، تو یا تو سب واپس کرنا ہوں گی اللہ کو۔ اب سب واپس کرے گا تو اولیاء خدا کی نمازیں بھی واپس ہو جائیں گی، خاصان خدا کی نمازیں بھی واپس ہو جائیں گی۔ لہذا جب ایاک ہم نعبد و ایاک نستعین کہیں گے تو اللہ ساری نمازوں کو قبول کرے گا۔ تو یہ اتحاد کا ہمیں تحفہ ہے کہ اس اتحاد کی وجہ سے جہاں اولیاء خدا کی نمازیں قبول ہوں گی، وہاں ہم جیسے ناقص انسانوں کی نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ یہ صرف نعبدوں کی وجہ سے ہے، صرف نستعینوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں بھی اتحاد کا ایک پیغام نماز میں بھی موجود ہے۔ لہذا جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے دنیا میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑیں۔ پہلے سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر کہہ رہا ہے،
فلاں جہنمی، اسے پوچھو فلاں فرقہ، کہا سب جہنمی، اس فرقوں سے پوچھو فلاں فرقہ، کہا جہنمی، سب ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ نے کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سارا جہنم تو مسلمانوں ہی سے بھر جائے گا، کافروں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی وہاں پر۔ سب ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کہ خود بھی جنت پہ جا رہے ہو نہیں، دوسرے کو جہنمی کہنے سے پہلے یہ دیکھو تمہارے اعمال اس لائق ہے کہ تم جنت پہ جا رہے کہ نہیں۔ لہذا اتحاد کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنا بند کیا جائے، ایک دوسرے کو مشرک کہنا بند کیا جائے، تبھی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے جلسے جیسا بھی ہمارے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جلسہ صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی ہونا چاہیے، دوسرے صوبوں میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ پیغام اتحاد یہ بہار رحمت لکھنؤ تک محدود نہ رہے بلکہ بہار رحمت کے جھونکے دوسری جگہ پہنچے، یہ بہار دوسروں تک بھی پہنچے۔ لہذا مولانا کی تجویز بہت اچھی ہے، بہت مناسب ہے کہ ایسے جلسے جس میں شیعہ سنی سب موجود ہوں، یہ دوسرے علاقوں میں بھی آپ نے دعوت دی ہے اتراکھنڈ میں کہ وہاں یہ جلسہ آپ کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ اتراکھنڈ میں اس کے بعد انشاءاللہ منعقد ہونا چاہیے تاکہ یہ بہار دوسرے علاقوں میں پہنچے۔ میری دعا ہے پالنے والے حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام، جتنے لوگ جو ہے وہ آپس میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، آپس میں تمام فرقے جو ہیں وہ آپس میں متحد ہوں، وہ آپس میں شیر و شکر ہو، خود شیعوں کے درمیان میں اتحاد پیدا ہو، خود اہل سنت کے درمیان میں اتحاد پیدا ہو، صحیح معنوں میں مسلمان بنے، صحیح معنوں میں قرآن کے ماننے والے بنے، صحیح معنوں میں ہم اہل بیت کے چاہنے والے بنے، تبھی ہماری دنیا میں بھی جو ہے وہ نجات ہوگی اور تبھی ہماری آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔